مانامہ دریافت کا شمارہ نمبر 6 جس کا انتخاب پیش کیا جا چکا ہے۔ آج اسی سلسلے میں اس شمارے کا تعارف اور اختتامی کلمات پیش خدمت ہیں۔ دریافت کے اس شمارے کی ادارتی ٹیم حزب سابق مدیر قمر جمیل، معاون مدیر رسا چغتائی، اعزازی نائب مدیر جاوید احمد، نائب مدیر جمال اعظم فریدی اور سرورق کاشف جمیل کا بنایا ہوا ہے۔ اس شمارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شمارہ دریافت کی جلد دوم کا پہلا شمارہ ہے جس کا سرورق رنگین شائع ہوا اور اس میں معقول تعداد اشتہارات کی بھی تھی۔ دریافت کے شمارہ نمبر 6 کا اداریہ شاعری کی بوتیقہ اور ساختیات قمر جمیل صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نظموں کے سیکشن میں احمد ندیم قاسمی، ادا جعفری، سہیل احمد خان، اپیندر ناتھ اشک اور احمد فواد کی نظمیں شائع کی گئیں۔ مضامین کے سیکشن میں 7 مصنفین کے مضامین صفحہ نمبر 35 سے صفحہ نمبر 75 تک شائع کیے گئے۔ مصنفین میں ڈاکٹر وزیر آغا، ضمیر علی بدایونی، قمر جمیل، قاضی قیصر الاسلام، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، ممتاز احمد خان اور ڈاکٹر سلیم ملک کے نام شامل ہیں۔ اس شمارے میں 3 کہانیاں بھی شائع کی گئیں۔ کہانی کاروں میں اعجاز احمد فاروقی ایک مغربی روایت، آصف فرخی بیر بساون اور اقبال فریدی کی کہانی بالشتیہ مخلوق اور دورانی برقنداز شامل ہوئیں۔ 8 شعراء کرام کی غزلیں بھی اس شمارے میں شامل اشاعت رہیں۔ ان شعراء کرام کے نام محب عارفی، جلیل ہشمی، باقر مہدی، احمد حمدانی، رسا چغتائی، رضی اختر شوق، غلام محمد قاصر اور فاطمہ حسن کے نام شامل ہیں۔ 6 نثری نظمیں بھی اس شمارے کی زینت بنی۔ شعراء کرام میں جلیل ہشمی، ضمیر علی بدایونی، اصغر ندیم سید اور ذیشان ساحل شامل ہیں۔ ہائیکو کے سیکشن میں رسا چغتائی اور جاذب قریشی کی ہائیکو شائع کی گئی۔ اس طرح اس شمارے کی کل ضخامت 120 صفحات پر مشتمل تھی۔ یہ تھا مختصر تعارف اس شمارے کا۔ اب باری ہے اس شمارے سے وابستہ کچھ یادوں کی۔ اس شمارے کی خاص بات اس میں احمد ندیم قاسمی کی نظم عالمی نظام نو، یہ ایک نظم ہے صرف 7 سطروں پر، مگر ان 7 سطروں میں اتنی قوت اور طاقت تھی کہ اس وقت کے سپر پاور امریکہ کے قونصلیٹ آفس نے اس نظم کی وجہ سے دریافت کا سالانہ ممبر بننے کی خواہش کا اظہار کیا، جو کہ قمر جمیل صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی قونصل جنرل آفس کو اس کا ممبر بنانا پسند نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس آفس نے ایک مقامی نیوز ایجنسی کے ذریعے دریافت کا سالانہ ممبر بنی اور اس کے تمام مندرجات کا انگریزی میں ترجمہ امریکہ بھجواتے رہے۔ اس بات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد قلم کی طاقت کو ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح سہیل احمد خان کی 5 مختصر نظمیں جو کہ خلیجی جنگ کے دنوں کی نظموں کے عنوان سے شائع کی گئیں، وہ بھی پسند کی گئیں۔ یہاں اپیندر ناتھ اشک کی نظم وقت اور بڈھا کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس نظم کو آپ پڑھیں اور سنیں۔ زندگی کا فلسفہ اس مختصر نظم میں آپ کو بہت کم وقت میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آخر میں باقر مہدی کی غزل جو کہ محبوب خزاں کی مشہور زمانہ غزل کے جواب میں لکھی گئی، پڑھنے اور سننے کے قابل ہے۔
ضمیر علی بدایونی کی 3 نثری نظمیں بھی اس شمارے کا خاصہ ہیں۔ حجاز احمد فاروقی کا افسانہ ایک مغربی روایت کی قابل تعریف ہے۔ انشاءاللہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنی رائے اور تجاویز بذریعہ واٹس ایپ یا کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں۔ ظفر جمیل۔